السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال چال ہے؟ اچھا، آج کل اے ٹی ایم میں ایک اور سلسلہ فراڈ کا شروع ہوا ہے، جو کہ کل میرے ساتھ ہوا ہے۔ کل میں اور فہیم گئے تھے، تو فہیم گاڑی میں بیٹھے تھے، میں اے ٹی ایم چلا گیا۔ وہاں دو تین لوگ خیر کھڑے ہوئے تھے، تو اس میں ایک لڑکا تھا، ہیلمٹ پہنا ہوا تھا اس نے، تاکہ اس کا چہرہ نہ نظر آئے۔ تو وہ کہنے لگا کہ یہ مشین جو ہے نا وہ کارڈ کیپچر کر رہی ہے، تو آپ ایسا کرنا کہ جب اپنا کارڈ ڈالو تو پہلے اس کو بایو میٹرک کر کے اور پھر کلیئر کا بٹن دبانا اور پھر اپنا پن کوڈ ڈالنا، تو پھر آپ کا کارڈ کیپچر نہیں ہوگا۔ میں نے کہا میں تو بایو میٹرک یوز ہی نہیں کرتا۔ نہیں نہیں، وہ آپ کا کلیئر ہو جائے گا اور وہ آپ کا جو ہے نا اس میں وہ نہیں جائے گا، کارڈ کیپچر نہیں ہوگا۔ خیر بہرحال وہ ایک بندہ آیا واپس، اس کے بعد یہ خود گیا لڑکا اور واپس آ گیا، کہنے لگا جی وہ میرا تو ابھی کام ڈیلے ہے، تو آپ اب یوز کر لیں۔ میں اندر چلا گیا۔ اب میں نے جیسے ہی اندر گیا ہوں، میں نے کارڈ ڈالا ہے، تو ویسے ہی اس نے مجھے کہ بایو میٹرک کر لیں۔ وہ دروازہ کھول کے باہر ہی کھڑا، اندر سے منہ ڈالا اس نے کہ وہ بایو میٹرک کر لیں، بایو میٹرک کر لیں اور وہ انگوٹھا لگا لیں نشان، اور پھر اس کو کلیئر کا بٹن دبا دیں۔ اچھا، وہ میں ایک دم کنفیوز ہو گیا جب اس نے اتنے جلدی جلدی کر لیں جلدی کر لیں ورنہ کارڈ کیپچر ہو جائے گا۔ وہ میں نے انگوٹھا لگا دیا۔ جیسے میں نے انگوٹھا لگایا، اس نے ایک کلیئر کا بٹن دبایا اور ایک دو بٹن پتہ نہیں اور دبائے، کیا ہوا کہ اسکرین جو ہے اور اچھا ہاں، اس کے بعد اس نے کہا کہ وہ دے دیں، آپ کوڈ دے دیں، اپنا آپ کلیئر ہو گیا، آپ کوڈ دے دیں۔ جیسے ہی میں نے کوڈ دیا، اسکرین ہیلڈ ہو گئی بالکل، اور میرا کوڈ سامنے لکھا ہوا آ گیا اور کارڈ میرا کیپچر ہو گیا۔ وہ کہنے لگا نہیں جی یہ تو آپ کا کارڈ کیپچر ہو گیا، آپ کا کارڈ کیپچر ہو گیا، اب آپ کل، آج تو جو یہ بند ہے بینک، کل آپ بینک اپنا آ کے یہاں سے کارڈ لے لیجیے گا۔ یہ کہہ کے وہ غائب ہو گیا۔ اب میں پریشان کھڑا ہوں وہاں پہ، کیا کروں کیا نہ کروں۔ میں باہر آیا، میں نے دیکھا کوئی گارڈ وارڈ ہو، اس سے میں کہوں کہ بھائی اس طرح میرا کارڈ کیپچر ہو گیا، کوئی بھی نہیں تھا۔ اس دوران فہیم نے دیکھ لیا کہ یہ بندہ اندر ایک دفعہ اس نے کیا ہے کہ فہیم اتر کے آئے۔ میں نے کہا، کہنے کہ کیا ہوا؟ میں نے کہا یہ ہوا۔ تو کہنے کہ آپ نے اس کو کیوں اندر گھسنے دیا؟ میں نے کہا مجھے کیا پتا تھا کہ وہ اس طرح یہ کر رہا ہے۔ تو خیر اب کیا کر سکتے تھے، ہم نے کہا چلتے ہیں، پھر صبح آئیں گے بینک، یہاں سے آئے کارڈ نکلوائیں گے۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کے ہم چلے ہیں، تھوڑی دیر بعد بینک سے میسج آ گیا 20,000 روپے کی آپ کی ٹرانزیکشن ہو گئی۔ اس کے بعد ساتھ ہی دوبارہ میسج آ گیا 20,000 کی ٹرانزیکشن ہو گئی۔ یعنی میری جو لمٹ ہے کارڈ کی 40,000 ہے، تو وہ 20,000 کر کے وہ نکلتے ہیں، میکسیمم 20,000 نکلتے ہیں ایک دفعہ میں۔ تو وہ جناب وہ 40,000 روپے میرے اس نے نکال لیے۔ خیر ہم بھاگم بھاگ گھر آئے، گھر آ کے میں نے جلدی سے کارڈ بلاک کروایا اور جتنے پیسے تھے وہ میں نے فہیم کے یہاں ٹرانسفر کر دیے جو میرے اکاؤنٹ میں تھے، اور اس کے بعد پھر خیر نئے کارڈ کے لیے اپلائی کر دیا۔ یہ کل ہوا میرے ساتھ۔ خیر آج ہم بینک گئے، بینک جا کے ان سے بات کی۔ وہ ظاہر ہے وہ ذمہ داری تو نہیں لیتے نا، انہوں نے کہا جی اب یہ تو پتہ ہی ہے آپ کو کیا کچھ ہو رہا ہے، تو بہرحال ہم آپ کی کمپلینٹ لانچ کر دیتے ہیں۔ آپ کمپلینٹ آپ اپنی جو ہے نا وہ ہمیں، وہ یہ کہ ان کا فارم ہوتا ہے کمپلینٹ فارم، وہ انہوں نے فل کر کے اور کہنے جی ہم یہ اپنے جو IT ڈپارٹمنٹ ہے اور ہیڈ آفس ہے وہاں بھیج دیں گے، وہاں سے پھر وہ آپ سے خود رابطہ کر کے جو ہے نا ڈیٹیلز پوچھیں گے اور کیا ہوا کیسے ہوا۔ تو وہ میں نے جب اس کو بتایا کہ جی یہ میرا جو کوڈ تھا وہ ڈسپلے ہو گیا، تو وہ اس بات پہ یقین، بینک والا کہنے کوڈ تو ڈسپلے نہیں ہوتا کبھی۔ میں نے کہا کوڈ ڈسپلے ہوا ہے، میں سامنے میرے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے 9 میرا کوڈ، اور اسکرین ہیلڈ ہو گئی۔ تو میں باہر آ گیا، تو میرے ساتھ ہی دوسرا بندہ اندر انٹر ہو گیا۔ تو وہ اس نے پھر اپنے IT والوں کو فون کیا، یہ بینک والے نے نا ATM والے IT والوں کو فون کیا کہ کیا ایسا کوئی ہے آپشن کہ جی کوڈ ڈسپلے ہو جائے؟ کہا نہیں جی کوڈ ایسا تو ڈسپلے نہیں ہوتا کبھی بھی، کوڈ تو ہوتا ہے۔ اس نے کہا جی کہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا کوڈ کل ڈسپلے ہوا ہے، اس نے بندے نے کوئی ایسا بٹن دبایا ہے۔ میں نے کہا ایک تو بایو میٹرک کرتے اس نے کلیئر کا بٹن دبایا، اور ساتھ ہی جو ہے نا اور ایک آدھا بٹن فٹافٹ کا مجھے سمجھ نظر ہی نہیں آیا کچھ کہ کیا اس نے جلدی جلدی کیا ہے، اور میرا اسکرین ہینگ ہو گئی اور میرا کوڈ اس کے اوپر آ گیا۔ کہنے لگا جی یہ اب نیا آیا بالکل، پھر اس کا مطلب ہے کیونکہ اس سے پہلے ابھی تک کوڈ ڈسپلے نہیں ہوا تھا کبھی بھی اسکرین کے اوپر۔ میں نے کہا جی کوڈ باقاعدہ ڈسپلے ہوا ہے، اسکرین ہیلڈ ہو گئی، وہاں پہ کوڈ میرا رک گیا۔ تو اس کے بعد جب پھر وہ میرا بندہ گیا ہے نا، میرے بعد جو فوری بندہ گیا وہ بھی اس کے ساتھ تھا، اس نے وہاں سے کارڈ نکالا ہے، کارڈ نکال کے اور فٹافٹ وہ لے گئے ہیں، اور نزدیک ہی کسی بینک میں جا کے انہوں نے فٹافٹ ٹرانزیکشنز کر لی ہیں، وہ کوڈ ان کو پتہ چل گیا۔ تو یہ میں نے کہا ذرا تم لوگوں کو بتا دوں کہ بھائی احتیاط کرو، بالکل بھی
کوئی کسی کو، اب وہی ہوتا ہے کہ حالانکہ میں کسی کو نہیں نزدیک آنے دیتا نہ گھسنے دیتا ہوں، لیکن جب عقل پہ پتھر پڑتے ہیں یا کوئی واقعہ ایسا ہونا ہوتا ہے تو پھر وہ ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے، تو یہ غلطی مجھ سے ہوئی۔ تو اب آپ لوگ محتاط رہو، بالکل اندر گھستے ہی فوراً لاک کر لو اے ٹی ایم کو، کسی کو جو مرضی کوئی مشورہ دے، کارڈ ہیلڈ ہو گیا، کارڈ یہ ہو گیا، کارڈ رک جائے گا، کارڈ کیپچر ہو جائے گا مشین کی، کسی کی بات پہ یقین نہ کرو۔ بینک والا یہی کہہ رہا تھا کہ جی آپ کسی، وہ کون ہوتا ہے آپ کا ہمدرد کہ آپ کا کارڈ رک جائے گا یا نہیں رک جائے گا؟ بھائی آپ جانے، بینک جانے اور آپ کا کارڈ جانے۔ وہ تیسرا بندہ کون تھا آپ کا اتنا ہمدرد جو کہہ رہا تھا جی کارڈ رک جائے گا، آپ ایسے کر لیں ایسے کر لیں؟ میں نے کہا بس اس وقت میری سمجھ میں ہی نہیں یہ باتیں آئیں، اور فہیم اعلیٰ کے سامنے گاڑی میں بیٹھے ہوئے۔ تو چلو بہرحال میں نے کہا بتا دوں کہ یہ سچویشن چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ اپنا رحم کرے سب لوگوں پہ۔